بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والی نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ جو لوگ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں یا صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور آج یوم عاشوراء کے نوافل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی یوم عاشوراء کے دن اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمد پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، اس طرح کے دن آتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کریں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہی ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم میں ایک دن ایسا ہے جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 1 سال شب بیداری کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ یوم عاشوراء کا ہے۔ اور اسی طرح یہ وہ ببرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے؟
پھر اس وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی، اس کے بعد وہی بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گی کوشش کریں نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں، خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں یا 6 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہیں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ یوم عاشوراء کی رات بھی آ چکی ہے، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا کرم حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا کرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے جواب ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا کرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ یوم عاشوراء کی نفل نماز کی مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 10 محرم کی رات یہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشوراء کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن بھائی ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں بہنوں کو اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتے ہوں میں 6 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں،
پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یوم عاشورہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لے، دولت چاہیے، دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو کہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت ہی خاص سورت ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں طریقہ بتا چکی ہوں۔ پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 100 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور پھر 3 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ اس کی نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ کی رات کی خاص نوافل نماز ہے، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کی خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشورہ کی رات میں یا تو پھر یوم عاشورہ کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں ہے۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشورہ کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے 72 جان نثاروں کا شہداء کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو کیا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔
آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیے۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی چاہے کتنی بڑی جائز حاجت کیوں نہ ہو، ناممکن مراد کیوں نہ ہو، ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو 6 رکعت نوافل نماز ادا کی ہے اس کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جاں نثار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا ہے، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے، آمین۔ بس پھر آپ اللہ سے اپنے تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقصد، ضرورت یا آپ کی جو جتنی چاہے اتنی حاجتوں کی گرا کر دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ جتنی بڑی فضیلتوں والا یہ دن ہے نا، اتنی ہی فضیلت اور برکتوں والی یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ عاشوراء کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں، بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتا آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا میرے اللہ، جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرے تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے، آمین۔ تو کون کون یہ نوافل نماز ادا کرے گا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔